اپنے دور کے اہم ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں سے قریب رہے خالد فتح پوری شہر نگارہ میں نہ صرف مخصوص شناخت رکھتے ہیں بلکہ ان کی شاعری، انداز و گفتار اور لہجہ دوسروں سے بہت مختلف اور منفرد ہے۔ یہ اعتراف ممتاز صحافی و ادیب احمد ابراہیم علوی، واصف فاروقی، ملک زادہ جاوید، ڈاکٹر انیس انصاری، رضوان احمد فاروقی، پرویز ملک زادہ، اطہر نبی ایڈوکیٹ، ڈاکٹر عمیر منظر، رحمت لکھنوی، رفعت شیدہ صدیقی وغیرہ نے کیفی اعظمی اکیڈمی میں 15 مارچ 2022 کو کیا۔ موقع تھا جشن خالد فتح پوری کا، جس کا اہتمام مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے روح رواں ڈاکٹر منصور حسن خان نے کیا تھا۔ اس خوشگوار تقریب میں لکھنؤ، کانپور، بارہ بنکی، رائے بریلی اور فیض آباد کے اہل علم موجود تھے۔ سبھی نے صاحب جشن خالد فتح پوری کو مبارکباد کے پھول پیش کیے۔ پیش ہے لرن آن لائن وتھ فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ فہرست میں بہت ہی معتبر فہرست تو شروع چل رہی ہے، لیکن اب سب سے قبل مجھے محترم علی انصاری صاحب کو دعوت دینا ہے۔ وہ علی انصاری صاحب جو ہمارا آئینہ ہے، جب یہ آئینے کے سامنے بیٹھتے ہیں عام طور پر لوگ آئینے کے سامنے اتراتے ہیں، لیکن آئینہ خود ان کی بڑائی دیتا ہے۔ وہ تشریف لائیں اور آج جو موضوع ہے اس کا آپ کا وقت جناب صدر کی اجازت سے ضائع کروں گا۔ خالد فتح پوری کے بارے میں کافی پہلے ایک چھوٹا سا مضمون میں نے دیا تھا، اگر اجازت دیں گے تو میں اسی کو پڑھ کے سنا دینا چاہتا ہوں۔ اس کا عنوان تھا ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ جناب خالد فتح پوری میرے ہم وطن بھی ہیں، لہذا اس مناسبت سے ان کی شخصیت اور فن پر قلم اٹھانا مجھ پر ان کا قرض بھی ہے اور میرا فرض بھی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ احباب پر تنقید کرنے میں ہمیشہ مزاج کے عابدینوں کو ٹھیس لگنے کا احتمال دامنگیر رہتا ہے، چنانچہ اکثر و بیشتر مواقع پر معروضیت مشہور ہو کر رہ جاتی ہے۔ البتہ خالد صاحب کے کلام کے مطالعے نے اس کا خطرہ ذرا کم کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے احباب تو کیا اپنے نکتہ چینوں کے لیے بھی عیب جوئی کی گنجائش نہیں برابر چھوڑی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں انہوں نے ادب فہمی اور فن شناسی سے جس وابستگی کا ثبوت اپنے کلام میں پیش کیا ہے وہ یقیناً قابل قدر ہے۔ ان کا کلام شروع سے آخر تک پڑھ جائے، آپ کو زیان وقت کا احساس بالکل نہیں ہوگا۔ یہ بات میں فن دوستی میں کہہ رہا ہوں، وطن دوستی میں نہیں، کیونکہ خالد کی طرفداری اگر میری سخن فہمی کو مشکوک کر دے تو میری تحریر ان کے تعارف کے بجائے میرے ادبی پوسٹ مارٹم سے عبارت ہو کر رہ جائے۔ اس دور میں جبکہ تہذیبی اور ثقافتی شناخت مان پڑنے لگی اور سماجی و معاشی ضروریات نے ادب سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، ایسے حالات میں خالد صاحب کی شاعری منکرین ادب کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے فراری ذہنیت پر ضرب کاری بھی لگائی ہے اور صحت مند اخلاقی قدروں کے ذریعے نئی نسل کو درس اخلاقیات بھی دیا ہے۔ اس طرح انہوں نے شاعر کو ایک سماجی مسئلے کی حیثیت عطا کی ہے اور اس فریضے کو اتنی فنی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ان کی شاعری نہ تو واحد و خطیب کی خشکی کی حامل ہے اور نہ ہی رند بدبخت کے لاوالی پن کی۔ ان کے بیان میں انفرادی پسند و ناپسند اور شناخت بھی قائم کی ہے۔ بحثیت شاعر بھی اور بحثیت فرد معاشرہ بھی خالد صاحب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے کہ ادب خلا میں نہیں پیدا ہوتا، شاعر معاشرے سے اثر پذیر بھی ہوتا ہے اور اس پر اثر انداز بھی۔ معاشرے کی شاد کامیاں ہوں یا اس کی محرومیاں، دونوں شاعر کا دامن دل کھینچتی ہیں۔ شاعر کبھی ان سے چشم پوشی اختیار کرتے ہیں اور کبھی ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ یہ اس کی ثوابدید پر منحصر ہے، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ درد و قبول کا عمل
شاعر کے تنقیدی شعور کا مرہون محنت ہوتا ہے، لہذا اس کے درد اجتناب کو وقت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ جناب خالد کا کلام موضوعاتی اعتبار سے جلوت اور خلوت میں امتیاز نہیں کرتا، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ زندگی اور اس کے تناؤ کا خمیر جلوت و خلوت، غیاب و حضور اور داخلیت و خارجیت کی مشترکہ عناصر سے ترکیب پاتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے جس گوشے میں اور مسائل کے جن عناصر میں انہیں اپنا سمجھ کر ان سے خون جگر طلب کیا ہے، انہوں نے بخل سے کام نہیں لیا، بخل سے کام نہیں کیا اور ان کو موضوع سخن بنا کر حیات دوام بخش دی۔ شاعری برائے شاعری اور شاعری برائے زندگی کی بحث آج کے شاعر کے نزدیک کوئی کشش نہیں رکھتی۔ آج کا معاشرہ، خصوصاً ہندوستانی معاشرہ، جس درد و کرب سے گزر رہا ہے، شاعر معاشرے کا سب سے ذمہ دار فرد ہونے کی وجہ سے اس سے کبھی بے اعتنائی نہیں کر سکتا۔ آج کا شاعر ادب اور زندگی کے متوازن اور معتدل امتزاج سے شاعری کا حیولہ تیار کرتا ہے۔ اس لیے آپ کے شاعر کے حصے میں شعرائے قدیم کی مقبولیت نہ سہی اور وہ رسوائی بھی نہیں آئی جو ہمیں اردو شاعروں کے اولین مارکوں میں نظر آتی ہے۔ یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ خالد صاحب کی شاعری فکر و اسلوب اور مواد و حیت کے ان جھگڑوں سے نمایاں ہے۔ ان کا کلام فکر و اسلوب کے آمیزے سے عبارت ہے، وہی نہیں روح اور جسم کی طرح جو آپس میں اس طرح پیوست ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ممکن نہیں۔ ان کے اشعار ہیں: تڑپے بہت ہے مفت میں بکنے کو آئے دل، تڑپے بہت ہے مفت میں بکنے کو آئے دل، محو خرام یوں سرے بازار کون ہے، محو خرام یوں سرے بازار کون ہے، مجبور ہو کہ بکنے کو خالد تو آ گیا، مجبور ہو کہ بکنے کو خالد تو آ گیا، لیکن بتاؤ اس کا خریدار کون ہے، لیکن بتاؤ اس کا خریدار کون ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، شاعر کا سرمایہ حیات سرمایہ نقطۂ نظر ہے۔ اگر چشم جوہر شناس میسر آ جائے اور طب خریدار خلوص سے عبارت ہو تو شاید متاع سخن اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک شعر اور ملاحظہ فرمایا: وہ میری تباہی پر مسرور تو ہے خالد، وہ میری تباہی پر مسرور تو ہے خالد، دنیا میں آخر تو میرا بھی خدا کوئی، دنیا میں آخر تو میرا بھی خدا کوئی۔ جب دنیا ہر در بخشش بند کر لیتی ہے اور اسباب ساتھ چھوڑ جاتی تو مسبب الاسباب کی بارگاہ میں الفرض امر اللہ کہہ کر مظلوم اپنے مقدمے کی پیروی سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ یہی بات غالب نے کس اشوتے انداز میں کہی تھی: بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے، کوئی نہیں تیرا تو میری جان پیدا ہے۔ اردو شاعری میں ربے جانا سے ربے دورہ کا علاج کرنا اساتذہ کا محبوب موضوع رہا ہے۔ چنانچہ فانی بدائینے کے بہت بولتا ہوا شعر ہے: جیے جانے کی تہمت کس سے اٹھتی کس طرح اٹھتی، جیے جانے کی تہمت کس سے اٹھتی کس طرح اٹھتی، تیرے غم نے بچائی زندگی کی آبرو برسوں۔ اس مضمون کو اصغر گولوی نے بڑی برجستگی کے ساتھ باندھا ہے۔ عالم روزگار کو آسان بنا دیا، عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ بعد کے شعراء میں حفیظ جالندری نے بھی اس مضمون کو اپنے مخصوص رنگ میں باندھا ہے۔ زمانے بھر کا غم اور ایک تیرا غم، زمانے بھر کا غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے۔ خالد صاحب نے اس مضمون کو سلیقے سے نظم کیا ہے۔ فرماتے ہیں: اب نہ وحشت ہوئی، اب نہ وحشت کوئی خوف نہ الجھن کوئی، اب نہ وحشت کوئی خوف نہ الجھن کوئی، غم ہزاروں تھے میری جان تیرے غم سے پہلے، غم ہزاروں تھے میری جان تیرے غم سے پہلے۔ اقبال نے انسان کی قوت سمجھانے اور ہنرمندی کا ذکر خدا سے ان الفاظ میں کیا ہے: تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو
तो खाक आखरी थी, आया आखरी था। यानी ऐ खुदा, तूने तो सियारात बनाई, तूने तो सियारात बनाई, लेकिन मैंने अंधेरा दूर करने के लिए चराग बनाया। तूने तो सिर्फ मिट्टी बनाई, जबकि मैंने उस मिट्टी से प्याला बनाया। यानी इंसान ने अपने बाजू की कुव्वत और अल्लाह ताला सलाहियत से कुदरत की तकलीफ में चार चांद लगा दिए। अहमद नदीम कासमी ने कहा था, तू ऐन हयात है और ये, तू ऐन हयात है और ये तज़ीने हयात कर रहा है। इस पर है गलत फना का इल्जाम, सामाने सबात कर रहा है, हर शय की पलट रहा है काया, इंसान अजीम है खुदाया। अदब इस्लामी के नुमाइंदा शायर अहमद ने कहा, वो तो शाबाश है तुम पर तरक्की इसको कहते हैं, वो तो शाबाश है इस पर तरक्की इसको कहते हैं। न तरसे थे तो पत्थर थे, जो तरसे तो खुदा निकले, न तरसे थे तो पत्थर थे, जो तरसे तो खुदा निकले। किसी गैर मारूफ शायर ने भी इस मजमून को नज़्म किया है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। खालिद फतेहपुरी ने भी गैर शर्री तौर पर मस्तूरा चरागों से अपना चराग मिलाया है। चुनाचे कहते हैं, हमने उसको जो तराशा तो वो शहकार हुआ, हमने उसको जो तराशा तो वो शहकार हुआ, वरना पत्थर ही था वो शख्स सनम से पहले, वरना पत्थर ही था वो शख्स सनम से, बहुत अच्छा शब्द, सनम से। इकबाल ने आज से बहुत पहले फौज की बेअमली का शिकवा करते हुए कहा था, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े राज़ में। खालिद फतेहपुरी भी चूंकि अपने सीने में एक दर्दमंद दिल लगते हैं, लिहाजा मुझे इकबाल के हमनवा है। शेर लिखिए, राग वही है इश्क का, आग वही है हुस्न का, आग वही है हुस्न की, राग वही है इश्क का, आग वही है हुस्न की, लौटे खता को क्या हुआ, रस्मे सजा को क्या हुआ। इस जौहर की कमी को जिगर ने सकत के खुदान से ताबीर किया है और इसी मजमून पर मुश्तमिल एक बड़ा मार्के का शेर था। इश्क के हाथों में कुछ सकत नहीं रहती, इश्क के हाथों में कुछ सकत नहीं रहती, वरना चीज ही क्या है गोशे नकाब, वरना चीज ही क्या है गोशे नकाब। आलाम रोजगार को आसान बना दिया, जो गम हुआ उसे गमेजाना बना दिया। ऐसा किससे गम जिक्र हुआ, खालिद साहब की शायरी गमेजाना और गमे दौरा से मुताल्लिक़ इसी किस्म की इंतहा पसंदी से पाक। उन्होंने हस्ब ज़रूरत दोनों के तकाज़ों से अपने कलाम को हम आहंग किया है। एक ज़माना था जब गमे जाना को गमे दौरा का मदावा समझा जाता था। इस ख्याल से मुताल्लिक़ अशार पर बहस पिछले सफ़ात पर गुजरी है और अब ये ज़माना आया कि गमे दौरा को गमे जाना पर फौक़ियत दी जाने लगी। उसमें पता ही नहीं चल पाता कि कभी किसी से मुलाकात भी हुई कि और भी ये गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा और मुझसे पहले थी मोहब्बत मेरे महबूब न, बल्कि पूरी तरक्की पसंद शायरी का यही रसूल लाइन है। यहाँ तक कि ड्राफ्ट जैसे गैर जानता शायरी ने कहा, चुप हो गए तेरे रोने वाले, चुप हो गए तेरे रोने वाले, दुनिया ख्याल आ गया है, दुनिया ख्याल आ गया है। लेकिन खालिद फतेहपुरी के हाथों से ज़माने इत्तेदाल कभी नहीं छूटी। उन्होंने मौका महल देखकर दोनों का हक अदा किया। गमे दौरा से मुताल्लिक़ कुछ गुज़िश्ता सफ़े पर उनके अशार नक़ल किए जा चुके, लेकिन जब गमे दौरा को इंतहा पसंदी की हद तक मौज़ूए सुख़न बनाया जाने लगा तो उन्होंने एहतजाजन ये भी कहा, छोड़ के जिंदगी के गम खालिद, छोड़ के जिंदगी के गम खालिद बेनवा कभी, छोड़ के जिंदगी के गम खालिद बेनवा कभी, उनकी हथेलियों को देख रंगे हिना तो क्या हुआ। शिद्दत इश्क में
خوشاب کی چار دامنی اردو اور فارسی شعراء کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن چاک، یا اپنا گریباں چاک یا دامن چاک۔ ذوق فرماتے ہیں یوں بلاتے ہیں مجھے کوچے جانا والے، یوں بلاتے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آنا ارے وہ چاکے گریباں والے، یوں بلاتے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آنا ارے وہ چاک گریباں والے۔ آتش کہتے ہیں ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام رفوگر رہے رفوگر رہے، تمام رفوگر رہے رفوگر رہے۔ اصل بہرائچی نے نہایت سلیس انداز میں کہا ہے پھر بہار آئے گی پھر دستو گریباں ہوں گے، پھر بہار آئے گی پھر دستو گریباں ہوں گے، اسی امید پر دامن کو سیا جاتا ہے۔ اور میر نے تو قیامت کا شعر کہا تھا اب کے جنوب فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، اب کے جنوب فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کی چاک اور گریباں کی چاک۔ جناب خالق نے بھی اسی روایتی مضمون کو پورے کلاسیکی آداب کے ساتھ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں ہوش میں دستے جنوں آیات کر رنجان شوق، ہوش میں دستے جنوں آیات کر رنجان شوق، ایک رفو پہلے سے ہے چاہتے گریباں کے بلی۔ اب اس میں کم از کم دو ملاقات کا ذکر آ گیا ہے۔ ہوش میں دستے جنوں آیات کر رنجان شوق، ایک رفو پہلے سے ہے چاہتے گریباں کے قریب۔ دو چار جگہ میں نے مختلف شعراء کے ہم مضمون اشعار کو خالد صاحب کے اشعار کے ساتھ اس لیے استعمال کیا کہ ان کی فکری احسانیت کو اشتراکیت کے ساتھ ان کے تنوع اور ہمہ جہتی بھی قاری پر اشعار ہوتی۔ خالد صاحب کا قلم بہت زرخیز ہے، انہوں نے زندگی سرد و گرم پہلوؤں کو اپنے خامہ زرنگار سے توام عطا کر دیا ہے۔ فی زمانہ فن کے اسرار و رموز، فی زمانہ فن کے اسرار و رموز کو بالانتظام برتنے والے انگلیوں کو شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں خالد فتح پوری ایک امتیازی شان کے والی، مجھے علامہ کوثر جیسی کی اس رائے سے 100% اتفاق کوٹ کہ میں نے ان کا بھرپور تنقیدی مطالعہ کیا ہے، اور یہ صفائی سے کہنے کی بات ہے کہ خالد صاحب بہت سوچ سمجھ کر شعر کہنے والے ہیں اور شاعری قابل گرفت۔ میں خالد فتح پوری کی اس کامیاب کاوش پر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کا تخلیقی سفر ہمیں مزید نئے جہانوں کی سیر کروائے۔ شکریہ۔ میں اس موقع پر ڈاکٹر مسعود حسن خان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی پروقار جلسہ منعقد کیا ہے اور مجھے اس میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ انہیں مبارکباد بھی دینا چاہیے، جیسے کہ اطہر نبی صاحب نے فرمانا شروع ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسی کچھ روایت بن گئی کہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں جلسے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی کوشش ہے کہ زندگی میں ہی فنکار کو اس کا احساس کرا جائے، اس کی زندگی کی شاعری کی اور سماج کی خدمت کی، اس سے اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی۔ ہم اس جہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہاں کے ہیں، ہم اس جہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہاں کے ہیں، جہاں گزر نہیں پہلے تھا کیا وہاں کے ہیں، ہم اس جہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہاں کے ہیں، نہیں پتا تھا کہ تم جا کے بھی نہ جا
गए, नहीं पता था कि तुम जाके भी न जाओगे, बिछड़ के लगता है हम शहर बेकसा के हैं, बिछड़ के लगता है हम शहर बेकसा के हैं, हम इस जहां के नहीं हैं तो फिर कहाँ के हैं, हम इस जहां के नहीं हैं। क्या बात है साहब, वाह वाह। है शाम वक्त अजब सी कि हिजरतारी है शाम वक्त अजब सी कि हिजरतारी है, हिलाल ईद पे बादल है हम जहाँ के हैं, हिलाल ईद पे बादल है हम जहाँ के हैं, हम इस जहाँ के नहीं हैं तो फिर कहाँ के हैं, हम इस जहाँ के नहीं हैं। हमें तलाश न कर फासलों के सहरा में, हमें तलाश न कर फासलों के सहरा में, जहाँ विशाल की नदियाँ हैं हम वहाँ के हैं, जहाँ विशाल की नदियाँ हैं हम वहाँ के हैं, हम इस जहाँ के नहीं हैं तो फिर कहाँ के हैं। तलाश करते हैं हम अपना घर बियाबां में, तलाश करते हैं हम अपना घर बियाबां में, वो घर सा लगता नहीं हमको जिस मकान के हैं, वो घर सा लगता नहीं हमको जिस मकान के हैं, हम इस जहाँ के नहीं हैं तो फिर कहाँ के हैं। वक्त के शेर अनीस वक्त से वो भी बदल गया होगा, अनीस वक्त से वो भी बदल गया होगा, तुम्हारे दिल से तो बस है नौजवान के हैं, तुम्हारे दिल से तो बस है नौजवान के हैं, हम इस जहाँ के नहीं हैं तो फिर कहाँ के हैं, जहाँ गुजर नहीं पहले सा क्या वहाँ के हैं, हम इस जहाँ के नहीं
थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत ही हासिल मकाले से नवाजा मोहतरम अली अंसारी साहब ने, इससे जहाँ उनके मकाले की गहराई और गिराई की तारीफ होना चाहिए, गुफ्तगू होना चाहिए, वहीं ये पैगाम भी मिला कि खालिद फतेहपुरी साहब मामूली शायर नहीं हैं, वो न सिर्फ हमको मुतासिर करते हैं बल्कि बहुत अहम जो शख्सियत है डॉक्टर अली अंसारी साहब की, उनको भी उनकी शायरी ने मुतासिर किया और वो एक सर हासिल मजमून लिखने पे मजबूर हुए। इसके लिए मोहतरम खालिद फतेहपुरी साहब काबिल मुबारकबाद। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।